السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، گزشتہ سبق ہم نے پڑھا تھا 136واں کہ بد نصیبوں میں بھی قسمتوں والے۔ اس سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ قرآن مقدس کے اصول اور ایک کمال بھی ہم نے پڑھا تھا کہ قرآن مقدس ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکتا نہیں ہے، یعنی کہ جو غیر ایمان والے ہوتے ہیں، غیر مسلم ہوتے ہیں، ان میں سے بھی اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے ذریعے سے الگ کرتا ہے برے لوگوں کو اور اچھے لوگوں کو، جس میں قرآن مقدس کی پہلی آیت ہم نے پڑھی تھی وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ۔ اور یہ لوگ جو بھی نیکی کرتے ہیں، کون لوگ؟ جو یہودی تھے۔ یہودیوں سے خطاب ہے قرآن مقدس کا کہ جو یہودی لوگ نیک کام کیا کرتے تھے اس کی بے قدری کبھی نہیں کی جائے گی، اس کی بے قدری کبھی نہیں کریں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے یہودیوں کی ضد، سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ جو برے یہودی تھے، جن میں کچھ بری خصلتیں تھیں، قرآن مقدس نے انہیں علیحدہ کیا، اور جن میں کچھ نیکی تھی اور جن میں یہودیوں میں کچھ خیر تھا، قرآن مقدس نے اس خیر کو بھی بیان کر کے انہیں بھی علیحدہ کر دیا۔ بلکہ قرآن مقدس کی ایک بہت بڑی آیت تھی یہودیوں کی تعریف میں کہ ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جن کے پاس اگر آپ سونے کے پہاڑ یا سونے کے ڈھیر جتنا بھی سامان رکھوا لوگے، یہ امانت داری سے آپ کو واپس کر دیں گے، لیکن ان میں سے کچھ اتنے برے خصلت والے کہ اگر ایک درہم بھی ان یہودیوں کے پاس آپ رکھو گے وہ آپ کو واپس نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی یہودی ضد پر کس طریقے سے اڑے رہے، اور ان کے علماء جو تھے، یہودیوں کے علماء جو تھے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ضد اور حسد کی بنیاد سے ہی اپنی سرداری اور اپنی چودراہٹ کے کھونے کے ڈر سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ آج کا جو سبق ہے 135واں سبق نمبر، ایک یہودی عالم تھے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت جاگی۔ مختصر سا واقعہ نقل کیا سیرت نگار نے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام یہودی بہت بڑے عالم تھے اور اونچے مرتبے کے عالم تھے، بہت سچے اور نیک تھے۔ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی نجار میں حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرما تھے، یہ خدمت میں حاضر ہے کون؟ حضرت عبداللہ ابن سلام، جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اور کچھ ایسے سوالات کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کا جواب سوائے نبی کے کوئی اور نہیں دے سکتا تھا۔ سوالات کی تفصیل مختلف سیرت کی کتابوں میں ملتی ہے۔ غرض یہاں پر مقصد بیان کرنا تھا کہ یہودی عالم جن میں کچھ خیر تھا انہوں نے کس طریقے سے اسلام قبول کیا، اور وہ یہودی عالم جن میں ضد اور حسد تھا، سب کو جاننے کے باوجود بھی وہ ایمان کے قریب نہ رہے بلکہ اسلام کے دشمنی رہے۔ تو آپ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات کا عبداللہ بن سلام کو جواب دیا۔ یہودی بڑے بہتان لگانے والے، یہ فرما رہے ہیں اب عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کو ہر سوال کا جواب ملا تو اس کے بعد انہوں نے وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مشرف اسلام ہوئے، ایمان لایا، اور اس کے بعد انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہودی بڑے بہتان لگانے والے۔ یہودیوں کی ایک بہت بڑی خصلت یہ تھی کہ بہتان لگایا کرتے تھے یہ، اور ضدی قوم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہیں بلا لیجئے۔ اب یہودی عالم نے بولا، جو اسلام قبول کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جتنے بھی یہودی عالم تھے جو بڑے جاننے والے تھے ان کے، ان سب کو آپ یہیں بلا لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بڑے بڑے یہودی عالم کو بلا لیا، اور حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی گھر میں ایک کمرے میں چھپا دیا۔ اور جب سب یہودی عالم جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا کہ اب تم مجھے بتاؤ کہ تمہارا عبداللہ بن سلام کے بارے میں کیا خیال ہے، کیونکہ وہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے۔ اب یہودیوں کے دوسرے علماء سے پوچھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بولو عبداللہ بن سلام کا آپ کے بارے میں کیا خیال ہے۔ رب کی کعبہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، یہ قسم کھا رہے ہیں یہودی عالم کہ ہم میں سے سب سے بڑے عالم ہیں، سب سے بڑے دیانت دار ہیں، سب سے بڑے امانت دار ہیں، اور ہم میں سے سب سے بڑے بہت جاننے والے ہیں۔ وہ ہمارے سب سے اچھے سردار اور سب سے اچھے سردار کے بیٹے بھی ہیں۔ ہم سب میں بہت نیک اور بہت اچھے اور بہت نیک باپ کے بیٹے ہیں۔ یہ تعریف کر رہے ہیں یہودی عالم کس کے بارے میں؟ عبداللہ ابن سلام کے بارے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اور عبداللہ ابن سلام کہاں پر ہیں؟ وہ کمرے میں چھپے ہوئے تھے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمرے میں چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بتاؤ، اگر عبداللہ ابن سلام ایمان لے آئے، اسلام قبول کر لے، تو تمہارا کیا خیال ہوگا؟
انہوں نے دو باتیں 2 یا 3 بار کہا خدا ان کو اس سے بچائے کہ انہوں نے یہودی عالم نے وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتے. اس کے بعد یہ بات سن کر حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے کمرے سے باہر نکلے اور کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھ کر ان یہودی عالموں کے سامنے اعلان کیا اور باہر آ گئے. بس یہ بات سننا ہی تھا. سنتے ہی ان یہودی عالموں نے گالیاں بکنا شروع کر دی. ارے یہ تو سب سے برا آدمی ہے اور سب سے برے آدمی کا بیٹا ہے. اس پر عبداللہ ابن سلام نے فرمایا او یہودیوں تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں جو سچا دین لے کر آئے ہیں. یہودیوں نے کہا آپ بالکل جھوٹ بول رہے ہو. منہ کے سامنے یہ جھوٹ تسلیم کرتے تھے لیکن پیٹھ پیچھے بولا کرتے تھے کہ یہ حق یہی صحیح ہے, لیکن اپنے دل سے یقین سے ایمان قبول نہیں کرتے تھے. اس سے یہودیوں کا ضدی ہونا سمجھا جا سکتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں وہ پہلی بات جو میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ, سلام کو عام کرو اور رشتہ داری کو جوڑو نہ کہ رشتہ داری کو توڑو. رات کو اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوتے ہوں, تم اس وقت نماز کے لیے کھڑے ہو جایا کرو, تم سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے. حضرت عبداللہ بن سلام سے ملتا جلتا قصہ حضرت میمون بن یامین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے. یہ یہودیوں کے بڑے عالم ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے امیر بھی تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی اسلام کی دولت عطا فرمائی لیکن یہودی ان کی بھی دشمن ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ میں سیرت پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل ہم سبق پڑھیں گے انشاءاللہ. حضرت سلمان فارسی کی بھی قسمت جاگ گئی. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.